السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 36 تا 40 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وإذا عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا. جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے. یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، بولا اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا. تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. بے شک اللہ آپ کو مجدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے. بولا اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ. فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے. عرض کی اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی کر دے. فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارہ سے، اور اپنی رب کی بہت یاد کرو، اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی قبول، اور تڑکے اس کی پاکی بول. تفسیر: حضرت زکریا علیہ السلام عالم کبیر تھے. قربانیاں برگاہ الہی میں آپ ہی پیش کیا کرتے تھے، اور مسجد شریف میں بغیر آپ کے اذن کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا.
جس وقت محراب میں آپ نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی دخول کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا، اچانک آپ نے ایک سفید پوش جوان دیکھا، وہ حضرت جبرائیل تھے۔ انہوں نے آپ کو فرزند کی بشارت دی جو ان اللہ یبشرک میں بیان فرمائی گئی۔ کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے اور ان کے تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ یہ دونوں حضرات خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت یحییٰ کی والدہ اپنی بھانجی حضرت مریم سے ملیں تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا۔ حضرت مریم نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ کی والدہ نے کہا اے مریم، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ سید اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم و مطاع ہو۔ حضرت یحییٰ مومنین کے سردار اور علم و حلم و دین میں ان کے رئیس تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے برائے تعجب عرض کیا، اور عمر 120 سال کی ہو چکی، ان کی عمر 98 سال کی، مقصود سوال سے یہ ہے کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا؟ آیا میری جوانی لوٹائی جائے گی اور بیوی کا بانجھ ہونا دور کیا جائے گا، یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے؟ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، جس سے مجھے اپنی بیوی کے حمل کا وقت معلوم ہوتا کہ میں اور زیادہ شکر عبادت میں مصروف ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی، اور تسبیح و ذکر پر آپ قادر رہے، اور یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس میں جوارح صحیح و سالم ہوں اور زبان سے تسبیح و تقدیس کے کلمات ادا ہوتے رہے، مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے، اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات میں مشغول نہ ہو، کے باوجود عورت ہونے کے بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر میں قبول کرنا، اور یہ بات ان کے سوا کسی عورت کو میسر نہ آئی۔ اسی طرح ان کے لیے جنتی رزق بھیجنا، حضرت زکریا کو ان کا کفیل بنانا، یہ حضرت مریم کی برگزیدگی ہے۔ مرد رسیدگی سے اور گناہوں سے، اور بقول بعض زنانے عوارض سے کہ بغیر باپ کے بیٹا دیا، اور ملائکہ کا کلام سنوایا۔ جب فرشتوں نے یہ کہا، حضرت مریم نے اتنا طویل قیام کیا کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ گیا اور پاؤں پھٹ کر خون جاری ہو گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہاں آج کی تفسیر بھی تمام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے، اس کلام مقدس کے صدقے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں سے یہ استدعا ہے کہ آپ اس کلام مقدس کے پیغام کو پھیلانے میں آپ میری مدد کریں، اور میرے اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس چینل کے متعلق بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریاں، اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔